ہندوستان میں مسلمانوں کی پہلی باضابطہ حکومت کب قائم ہوئی؟ ہندوستان میں مسلمانوں کی پہلی باضابطہ حکومت سن ہجری 93 بمطابق 713 عیسوی میں عہد بنی امیہ میں ولید بن عبد الملک کی خلافت کے دوران عراق کے حاکم حجاج بن یوسف کے حکم سے قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھنے والے اس کے بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم ثقفی کے سندھ پر حملے و قبضے کے بعد قائم ہوئی۔ یہ حملہ بھی دراصل اہل سندھ کو اس کے راجہ داہر کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے ہی کیا گیا تھا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں ایران کے فتح ہونے کے بعد سندھ اور ایران کی سرحدیں مل گئی تھی، جس کے نتیجے میں اسلامی سلطنت کے باغی و مجرم بھاگ کر سندھ میں پناہ لینے لگے تھے اور سندھ کا راجہ داہر ان کو روک نہ سکا تھا۔ اس کے علاوہ سندھ اور کاٹھیا واڑہ کے ڈاکو مسلمانوں کے بحری جہازوں پر حملہ بھی کرتے تھے۔ حجاج بن یوسف نے جب ان کی سرکوبی کے لیے فوجی ٹولی روانہ کی تو اس کے 2 فوجی سردار اس مہم کے دوران مارے گئے۔ سن ہجری 85 بمطابق 704 عیسوی میں ان باغیوں نے مکران کے مسلم گورنر کو بھی قتل کر دیا تھا۔ چنانچہ حجاج بن یوسف نے ایک بڑی مہم محمد بن قاسم کی قیادت میں سندھ روانہ کی، جس کی عمر اس وقت صرف 17 سال تھی۔ مسلم افواج نے سیستان کے راستے سے محمد بن قاسم کی قیادت میں اور دیگر افواج نے عراق کے راستے سے سندھ و ملتان پر حملہ کیا۔ راجہ داہر کو شکست ہوئی اور وہ مارا گیا۔ سندھ میں محمد بن قاسم کا قیام صرف 3 سال رہا، لیکن سندھ کا یہ علاقہ بلوچستان وغیرہ کے ساتھ عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کے زیر نگرانی ہی رہا۔ ولید بن عبد الملک کی وفات کے بعد سلیمان کے عہد خلافت میں محمد بن قاسم کو معزول کر کے خلیفہ وقت کے خلاف سازش کے جرم میں کوفہ میں قید کر دیا گیا اور وہیں اس کا انتقال ہوا۔ سندھ میں مسلمانوں کی حکومت عباسی خلیفہ معتصم کے زمانے تک رہی، جہاں بغداد سے مسلم خلیفہ کی طرف سے گورنروں کی تعیین ہوتی تھی۔ یہ سلسلہ تقریباً 300 سال تک جاری رہا۔ بعد میں یہاں کے مسلم حکمرانوں نے اپنی خود مختار حکومتیں قائم کر لی۔ سن ہجری 140 کے مطابق 757 عیسوی میں ہشام کے زمانے میں مسلمانوں نے گجرات میں بھروچ کے قریب بندرگاہ پر حملہ کیا اور اس کو فتح کر کے اسلامی سلطنت میں شامل کیا اور یہاں ایک مسجد بھی تعمیر کی جو پورے گجرات کی پہلی مسجد تھی۔ خلیفہ مہدی کے زمانے میں بھی گجرات پر مسلمانوں کے حملے ہوئے۔ سندھ میں اسلامی حکومت کے قیام کے بعد لاکھوں کی تعداد میں ہندوؤں نے بالخصوص جاٹ طبقے نے مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا اور یہ سلسلہ بعد میں بھی برابر بڑھتا رہا۔ چنانچہ آج بھی سندھ اور جنوبی پنجاب کا یہ علاقہ مسلم اکثریتی علاقوں کی حیثیت